لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ختم ہوگی. جس کو 13 سال تک باقی زندگی میں حضور پاک ہماری پچھلے نشست تھی اس میں ہمیں یہی بات کی تھی بالکل 13 سال تک اسی بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے لوگوں کو کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ. چغتائی صاحب جتنی عمارت بلند و بالا بنانی ہونا اونچی اور بڑی، اس کی بنیاد اتنی زیادہ پختہ کر بنانی پڑتی ہے نا. بنیاد ہے عقیدہ. عقیدہ نہ ہو، جیسے بنیاد نہ آپ دیواریں کھڑی کر دیں. ہم ساری کوششیں جو کرتے ہیں نا دینی باتیں سے، وہ یہی ہے کہ ہوا میں دیواریں کھڑا کر رہے ہیں. بنیاد نہیں، عقیدہ ہے بنیاد. ہم نے فرض کر لیا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. مسلمانی نہیں، توعرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. عربی و عجمی و لا الہ پڑھتا رہ گئی، ایک اجنبی زبان ہوگی لغت غریب. ایسا بے معنی لفظ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل میں یہ بات اتر جائے نا کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے جانور بنا کر نہیں بھیجا، انسان میرے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا حساب ہوگا، اب بھی جزا سزا ہے. تو وقت تھوڑا رہ گیا. اب پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. ایک کتاب ہے صدرالدین اصلاحی صاحب کی، اساس دین کی تعمیر. وہ ماسٹر صاحب پتہ کرے، اگر ملے نا تو اس وقت سب لوگوں کو پڑھانی چاہیے، ہمیں بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے. اساس دین کی تعمیر، کہ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ دین کیسے تعمیر کرنا، کتنی پختہ بناتا. پھر وہ شرابیں زنا سب چھوٹ جاتے ہیں، ظلم بھی ختم ہوتے. 4 چیزیں انہوں نے قرآن کی روشنی میں بتائیں کہ ایمان باللہ، اللہ کو منواتا دلائل سے، بہت عمدہ کتاب. پھر ایمان بالآخرت، اور عملوں میں سے صرف نماز. نماز پہلے دن سے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں. نماز نہیں آئے گی اس دین کوئی. اور صبر، کہ اس میں استقامت ہو، بس جس چیز کا فیصلہ کر لیا ڈٹ جائے. ان کو پیدا کرنے کے طریقے بھی بیان کی. بہت عمدہ کتاب ہے اساس دین کی تعمیر. انہوں نے کہا اگر بنیاد نہیں پختہ کرو گے تو ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی، محنتیں برباد ہیں، کچھ نہیں نتیجہ نکلے گا. چہرے بدل جایا کریں گے، یہ ظالم گیا دوسرا آ گیا. عقیدہ جو ہے نا یہ درست ہونا. بہت عمدہ اور پیاری کتاب، انسان کو انسان بنا دینے والی. اساس دین کی تعمیر، صدرالدین اصلاحی صاحب کی نا. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، نماز، اور ان کی تشریح بھی ایسی کی ہے، وضاحت کی، دل میں اتر جاتی ہے. بہت پیاری کتاب. یہ دیکھیے آپ ساری سیاسی جماعت اور دینی جماعت دیکھیے، مولانا موجود نے جس طرح سے جماعت بنائی، کسی جماعت کسی سے چیز نہیں ہے. اور ان کے اندر بھی آدمی یہ تھوڑے سے تھے. یہاں یہ دیکھیے کہ اسلامی قوانین کی جماعت، اسلامی دستور، چند 100 آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مسائل میں اتنی برکت ڈالی کہ اتنی بڑی حکومت جو تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کو آخر مجبوراً یہ سب کر دیا. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہے کس طرح سے اس کو. تو یہ نتیجہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ تھوڑے کم دن کیا تھا وہ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان ڈال سکتا ہے. ان کی ایمان کی قوت جو ہے اس کا بدل کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے نا کہ عجم کی اور روم کی جو فوجی تھی وہ مسلمانوں کی فوجی تھی کہیں گنا زیادہ. اب جماعت کے افراد کی تعداد بھی بڑھ گئی، اسمبلیوں میں بھی چلے گئے. وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر کے دیکھ رہے ہیں. دنیا کے تھوڑے فائدے کچھ مل گئے ہوں گے. اصل کام جو تھا جماعت کا ختم ہو گیا. پہلے یہی تھا کہ ان چیزوں کو رہنے دو یار، اخلاق بھی ٹھیک ہیں، یہ غربت بھی ٹھیک ہے، مگر پیر بنیاد ٹھیک کریں. حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقوی، ایسی کتابیں ہوتی تھیں جو پڑھ لیتے تھے. وہ بے شک ایک ہی ہو نا پورے علاقہ میں رکن، اس کا وزن ہوتا تھا، وقار ہوتا تھا. لوگ مانتے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے. یار یہ نہیں غلط بات کہہ سکتا. عدالتیں جنہوں دہریے افسر تو کہتے تھے بس جماعت کے امیر نے شہادت دیتی ہے اور کسی گواہی کی ضرورت. یہ واقعہ ہے، بالکل ایسے ہوتا تھا. واقعہ ٹھیک ہے، اور کسی گواہی کی ضرورت ہے، اسے فیصلہ دیا. اس نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو بھی بتایا اس ملک کے اندر جہاں عدالت کے اندر صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچے مقدمہ لڑنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو یہ پھر عقیدہ پختہ کرنے کے لیے مولانا کا جو خطبہ تھا نا وہاں ندوہ میں، اسلام کا نظام تعلیم، اس طرف قدم اٹھایا ہوتا. نہ انہوں نے اٹھایا نہ بعد میں. ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بچے بچیوں کے بن جاتے، باقی سارے کام یہ رہنے دیتے، سیاست بھی اور حکومت. بس وہاں بچے پڑھتے دنیاوی تعلیم بھی کہ وہ محکموں میں اعلیٰ نمبر لے کر افسر بنتے، دین بھی ان کے پاس ہوتا.
یہ تھا نظریہ کہ ایسا گروپ تیار ہو گیا نا وہ دنیا کی امامت کرے گا. پھر باغ ڈور اس کے کیمسٹری کے بھی فاضل, دنیا ہر علم میں ان کا سکہ مانے. ایسا بنایا ہی کوئی نہیں. اور اب جو بنے دار ارکم وہ ایسے کمرشل بنے, دوسروں سے بھی زیادہ لوٹ رہے ہیں. کسی کو اگر بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ان کی تو فیس ہی ایسی ہے, ہم بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے. عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسے مدارس ہوتے, جدید قدیم علم پڑھایا جاتا. آپ سے تعلیم لے کے جاتے ہیں, یہ جو تبلیغی جماعت والے بار بار جو ہے جماعتیں نکالے ہیں, یہ دعوت کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی؟ چغتائی صاحب آج جس علم کی ضرورت ہے نا, یہ تو مسلمانوں کو کلمہ وغیرہ بتا دیا. آج علم چاہیے جس میں فلسفہ ہو, سائنس ہو, دوسرا دنیا کو مطمئن کر سکیں ہم. سائنس کی ترقی تو ایسی ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے, ابھی بیٹا بتا رہا کہ ہم بٹن دبائیں نا, 20 دن پہلے جو فیکٹری میں وہ نا ساری فلم آ جائے کہ اس مشین پر یہ ہو رہا. اور یورپ بیٹھے اور دیکھنا چاہیں نا کہ کارخانہ میں کیا ہو رہا, وہ بھی. یعنی علم اتنی ترقی کر گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ہو, یہ علم بھی ہو, اور لوگوں کو انہی علوم کی